حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ گزشتہ درس کے اندر یہ باتیں آئی تھی کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے۔ آج کے درس میں بھی اسی موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 4۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس سے چھین لے یا روک لے۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور جسے وہ روک دے اس کے بعد اسے کوئی جاری رکھنے والا ہے۔ اور وہ سب پر غالب ہے، نبی پر بھی غالب ہے، ولی پر بھی غالب ہے، انبیاء پر بھی غالب ہے، فرشتوں پر بھی غالب ہے، جناتوں پر بھی غالب ہے، اور یہ جتنے معبودان باطلہ ان تمام معبودان باطلہ کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کے اوپر غالب ہے۔ اور ہم اس رب سے کیوں نہ اپنے تعلقات کو استوار کریں جو رب تمام سے جو ہے غالب ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 اور 107۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی نبی کو مت پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارنا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے حضرت آدم کو مت پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر کے حضرت موسیٰ کو مت پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر کے حضرت نوح کو مت پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر کے حضرت یوسف کو مت پکارنا۔ انبیاء کی جتنی جماعت ہے ان میں سے کسی کو مت پکارنا۔ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی ولی کو مت پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر کے عبدالقادر جیلانی کو مت پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر کے معین الدین چشتی کو مت پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو مت پکارنا۔ پکارنا کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیوں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو نہیں پکارنا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا جو تجھے نہ نفع پہنچا سکے۔ نفع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پہنچا سکتے، نفع حضرت آدم بھی نہیں پہنچا سکتے، نفع حضرت موسیٰ بھی نہیں پہنچا سکتے، نفع حضرت عیسیٰ بھی نہیں پہنچا سکتے، نفع عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بھی نہیں پہنچا سکتے، نفع معین الدین چشتی رحمہ اللہ بھی نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے علاوہ جو ہستیاں ہیں وہ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور پیر کے علاوہ جو معبودان باطلہ کو جو لوگ دہائی دیتے ہیں وہ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا جو تجھے نفع نہ پہنچا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا، میں نے کہا، اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ نقصان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے، حضرت آدم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے، حضرت موسیٰ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے، حضرت عیسیٰ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے، حضرت ابراہیم کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکے، عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے، معین الدین چشتی جو ہے کسی کو
نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ جتنے بھی پیرانے پیر ہیں وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور دنیا میں جو معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے ہیں وہ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے. یعنی اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارنے لگے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں. کن کو کہا جا رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم آج اللہ کو چھوڑ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر کے حضرت آدم کو پکارنے لگے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کو چھوڑ کر کے حضرت موسیٰ کو پکارنے لگے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کو چھوڑ کر کے اگر حضرت عیسیٰ کو پکارنے لگے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کو چھوڑ کر کے اگر ہم عبد القادر جیلانی کو پکارنے لگے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا. اللہ کو چھوڑ کر کے اگر ہم جو ہے معین الدین چشتی کو پکارنے لگے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے ایسا کیا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو پکارنے لگے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے تو اسے حضرت آدم دور نہیں کر سکتے، اسے حضرت عیسیٰ دور نہیں کر سکتے، اسے حضرت موسیٰ دور نہیں کر سکتے، اسے حضرت ابراہیم دور نہیں کر سکتے. تو بتلائیے کہ حضرت آدم زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں یا یہ پیران پیر معین الدین چشتی یا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا ان کے علاوہ جو ہستیاں ہیں جن کو آپ پکارتے ہیں؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی فضل پہنچانا چاہے تو اس فضل کو حضرت موسیٰ نہیں چھین سکتے، اس فضل کو حضرت عیسیٰ نہیں چھین سکتے، اس فضل کو حضرت یونس نہیں چھین سکتے، اس فضل کو حضرت ابراہیم نہیں چھین سکتے، اس فضل کو حضرت آدم نہیں چھین سکتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ اس فضل کو چھین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر جانے کے بعد آج 1450 سال کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے اس خیر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روک سکتے، حضرت آدم نہیں روک سکتے، حضرت موسیٰ نہیں روک سکتے، حضرت عیسیٰ نہیں روک سکتے، کوئی نہیں روک سکتے. حضرت معین الدین چشتی رحمہ اللہ نہیں روک سکتے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نہیں روک سکتے، اور ان کے علاوہ جو ہستیاں نہیں روک سکتے. اور جو لوگ معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں وہ ان کے پاس روکنے کی طاقت نہیں. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کرتے ہیں، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو، غیر اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ میں کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت آدم بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت معین الدین چشتی بھی ہیں. غیر اللہ میں سب داخل ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تمام ہستیاں غیر اللہ میں. اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو جو نفع و نقصان کا مالک نہیں پکارنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا کریں گے تو نعوذ باللہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اسے اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اختیار ہی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور ذرا سوچیں
اگر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے اللہ کے اور کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، تو عام مسلمانوں میں سے کسی شخص کو سوائے اللہ کے کون نقصان سے بچا سکتا ہے؟ لہٰذا کسی بھی غیر اللہ سے نہ نفع کی امید رکھنی چاہیے اور نہ ہی اس سے کسی نقصان کا خوف کھانا چاہیے، کیونکہ غیر اللہ سے اس بات کا خوف کھانا کہ وہ اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے جس کو جو چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ سورہ انعام آیت نمبر 80 اور 81۔ اور میں ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرے رب کی ہی کوئی مشیت ہو۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور ان سے میں کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، حالانکہ تم ان باتوں سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنا رکھا ہے جن کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں بتائی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی پیر، فقیر اور بزرگ سے قطعاً خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا خوف صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے ارادے سے نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اور اگر وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرے تو دنیا کا کوئی بزرگ یا پیر یا سجادہ نشین ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ پیر اور مزاروں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے جو مجاورین ہیں، یہ اپنی ڈھکوسلے بازی سے سادہ لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو نقصان ہو جائے گا، اس لیے چڑھاوا چڑھا۔ اور یہ چڑھاوا کہاں جاتا ہے؟ یہ ان کے پیٹ میں جاتا ہے، مجاورین کے یہاں جاتا ہے، بس اس لیے ڈراتے۔ اور یہ لوگ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ڈرتے ہیں اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ اہل حدیث جن کی یہ دعوت ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں، میرا یہ چیلنج ہے کہ یہ جو بزرگان اپنے قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبہ کو مزید بلند کرے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث صرف اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آؤ۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، حضرت آدم بھی نہیں، انبیاء کی کوئی جماعت نہیں۔ اور جب انبیاء نہیں ہیں تو پیر، ولی، فقیر، ان کے پاس تو اور جب انبیاء نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے تو یہ جو اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، یہ صلحاء ہیں، انبیاء کے بعد ان کا درجہ آتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ہندوستان کے اندر کم و بیش 3 کروڑ یا اس سے زائد اہل حدیث ہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے، ہمارے حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نفع کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ نفع اللہ تعالیٰ سے پہنچائے گا، نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو نفع پہنچا سکتا ہو یا نقصان پہنچا سکتا ہو۔ میرا یہ کہنا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اور کوئی نہیں۔ اور اگر یہ نقصان کا مالک ہے، ان کے وہ پیر جو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، کہ اس ہندوستان کے اندر جتنے بھی اہل حدیث ہیں اس اہل حدیث کو ختم کر دیں، ملیامنٹ کر دیں، اس لیے کہ ہم قرآن کا عقیدہ پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ پیش کرتے ہیں، اور قرآن کا عقیدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے؟ ان لیٹے ہوئے بزرگوں کے جو ماننے والے ہیں ان کے عقیدہ کے خلاف۔ تو یہ بظاہر اٹیک کرنے نہ آئے، ہمارے سامنے نہ آئے، جو زندہ ہے اپنے ان بزرگوں کے ذریعے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پہنچے ہوئے
پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں اور ان کے پاس پاور ہے، تو یہ جتنے بھی اہل حدیث ہیں، ظاہر سی بات ہے اہل حدیث جو قرآن کا عقیدہ پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ پیش کرتے ہیں، ان کے بزرگوں کے خلاف، یہ لوگ جو عقیدہ اپنے بزرگوں کے سلسلے میں رکھتے ہیں، ان کے خلاف اہل حدیث جو ہے بولتا ہے، تو ان اہل حدیثوں کو جو ہے مروا ڈالیں، ختم کروا دیں، اپنے بزرگوں سے دعا کروا کر، اور قیامت کی صبح تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، میں کہتا ہوں کہ آؤ قرآن کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف، اسی میں خیر، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اگر تم نے آج ایسا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن کافی افسوس کرو گے۔ تم میرے بھائیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے ہو، تم مزاروں کے اوپر جاتے ہو، آستانوں کے اوپر جاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کو نفع کا مالک سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ تم کسی کو نقصان کا مالک سمجھتے ہو۔ یہ عقیدہ تمہارا قرآن کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اور اس عقیدہ کی وجہ سے کل قیامت کے دن تمہیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ اس لیے آ جاؤ قرآن کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کی طرف لٹنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ اس ضمن میں اور بھی حدیثیں ہیں، اور بھی قرآنی آیات اور حدیث ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر بات کریں۔